الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر شوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے اس پہلے جمعے میں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سورہ انفال کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل بندوں کے اوصاف اور علامات کو بیان فرمایا ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کتنے بھی بڑے اعمال صالحہ کرتا رہے، اچھے اعمال کرے، لیکن ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عالی شان اور نیک عمل کا ایک ذرہ برابر بھی ثواب ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی نیک عمل کر لیں، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان کے تو بہت سارے شعبہ جات ہیں، راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر کر لیا جائے اس پر اللہ کریم ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اپنی رضا نصیب فرماتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی بدولت۔ بلکہ نہ صرف اس عمل کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل کا ثواب 70 گنا بلکہ 700 گنا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ عمل آپ نے ایک کیا ہے تو نیکی اس کا اجر و ثواب ایک ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے کہ اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے عمل کا ثواب دگنا چگنا بل 7 گنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم بے حساب اجر عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اگر ہم تمام ابحاث کا، تمام تعریفات کا، جتنی بھی ڈیفینیشن کی گئی سب کا خلاصہ ان الفاظ میں کر دیں تو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عقائد و نظریات اور جو احکام بندوں کو دیے
ان کی دل سے تصدیق کر لینا اور زبان سے اقرار کر لینا یہ ایمان ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے اس کی دل سے تصدیق کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا یہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ہر مومن دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتا ہے، کئی الحمدللہ۔ اللہ کریم نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ چیزیں اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ بادل آتے ہیں، علامات بنتی ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہ علامات ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں کہ کہیں بارش قریب میں ہی ہوئی ہے۔ کچھ علامات ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ جس سے آدمی آنے والی چیزوں کو پہچانتا ہے، جیسا کہ احادیث میں لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے سرکار نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے گا۔ اب پہچان لو علامتوں سے اور اندازہ لگا لو کہ کیسا ہے۔ اللہ کے گھر کو مینار دیے، ممبر دیے، علامات سے پہچان لو کہ اس طرح کی علامات ہوں گی تو مسجد ہے، اس طرح کی علامات ہوں گی تو مندر ہے، جہاں یہ علامت لگی ہوگی وہ کوئی چرچ ہوگا۔ تو چیزیں علامات سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب منافقوں کی علامتیں ہیں تو کیا مومنوں کی علامات نہیں ہوں گی؟ کہنے کو جو مرضی کرتا رہے لیکن مومن، بھائی مومن کی کوئی علامت تو پائی جانی چاہیے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں میں مومن ہوں تو ہمارے اندر وہ ایمان والی علامت کون سی ہے؟ ہر چیز کی ایک علامت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو بے علامت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی علامتیں اور نشانیاں چھوڑی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اسے پہچانو۔ لا الہ الا اللہ کی علامت محمد رسول اللہ، علامت سے پہچانو۔ تو جو میں نے آج آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی علامتوں کو بیان فرمایا۔ جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مومن سمجھتا ہے، آج اس کے لیے یہ بیان ہے کہ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کیا میرے اندر یہ علامات ہیں یا نہیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری ہیں، میں نے صرف یہاں پر جو ایک آیت سے نقل کر کے آیا ہوں وہ 5 علامات ہیں۔ ویسے تو علامات بہت ساری ہیں، لیکن علماء نے جو بیان فرمایا ان کے توسل سے جو ہم تک پہنچا اور آپ تک پہنچ رہا ہے، آج ان علامتوں میں سے 5 بڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کریم جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں انہیں استقامت نصیب فرمائے، اور مجھ جیسے گنہگار بدکار جن کے اندر یہ ایمان کے علامات کامل درجے کی موجود نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے اب آیت کی طرف چلتے ہیں تمہید کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین، یہ مومن، کامل مومن، پکے مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور کے واعظ میں بیٹھا کرتے تھے، صحابہ خود بیان کرتے ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے بت ہے۔ فرماتے تھے اگر پرندہ بیٹھ جائے تو اڑتا نہیں تھا، ایسے ساکن، کوئی ہلہ گلہ نہیں۔ ایک تو حضور کے
ایک تو اللہ کا ذکر اور بارگاہ رسالت، دونوں طرح کے ادب وہاں پر. کہ امام مالک مسجد نبوی میں جب درس حدیث کیا کرتے تھے، آپ صفحہ بہت آہستہ پلٹا کرتے. کسی نے کہا حضور اتنا آہستہ صفحہ پلٹتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں یہ بارگاہ رسالت ہے. یہاں صفحہ پلٹنے کی آواز آ جائے یہ بھی بے ادبی ہے. یہاں آوازیں نہیں آنا چاہیے. تو وہاں جا کر جن لوگوں کو اللہ نے نصیب کیا، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے گا. انتہائی ادب کی مقام ہے. وہ مقام سیلفی نہیں ہے، وہ مقام گفتگو نہیں ہے، وہ کوئی کچہری کا مقام نہیں، وہ کوئی فالتو بیٹھنے کا مقام نہیں. بلکہ بعض عشاق تو یہ فرماتے ہیں وہاں زیادہ بھی نہ بیٹھو، جتنی دیر ادب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو دو زانو ہو کر بیٹھو، اور اس سے پہلے کہ تمہیں اکتاہٹ ہونے لگے وہاں سے حاضری دے کر چلے جاؤ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کیونکہ بے ادبی سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ایمان والے پکے مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. خوف دو طرح کا ہے. ایک وہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا، ایک وہ جو اس سے بھی آگے کا ہے، دیگر مقامات پر بیان ہوا. خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کریم اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ مقرب فرشتہ ہو، نبی ہو یا کوئی کامل مومن ہو، اسے عطا فرماتا ہے. وہ خوف کون سا ہے؟ وہ اللہ کی ہیبت، جلال، اس کی صفت صمدیت کو یاد کر کے اس وحدہ لا شریک کا جو خوف دل میں آتا ہے، یہ مقرب بندوں کو عطا ہوتا ہے. ہمیں خوف اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کا نہیں، ہمیں اس کی صفت صمدیت کا خوف نہیں، کیونکہ ہم اس کی صفت صمدیت کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں صفت صمدیت ہے کیا چیز، اس کا جلال، اس کی ہیبت ہے کیا چیز. جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو آپ اس سے ویسے ہی بات کریں گے نا. جب آپ اس کے مقام و مرتبے کو جان لیں گے تو پھر ذرا اس مقام کے لحاظ سے بات کریں گے. بہت مرتبہ ایسا ہوا، ایک عرصے سے میں جامعہ کا اکیڈمی کا استاد ہوں، تقریباً کوئی 10-12 سال سے، لیکن عمر اتنی نہیں ہے. تو جو نئے طلبہ آتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ یہ یہاں کے استاد ہوں گے. ایک مرتبہ ایک طالب علم فارم فل کر رہا تھا، اس نے مجھے جانتا نہیں تھا کہ میں یہاں پڑھاتا ہوں. میں وہاں سے گزرا، مجھ سے کہنے لگا یہ فارم پکڑیے گا ذرا. میں نے فارم پکڑ لیا، اس نے اپنا ساری کارروائی کی. دوسرے طلبہ آنے لگے، وہ ہاتھ چومنے لگے، گزرتے گئے، تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ شاید یہاں کے استاد ہیں. تو مجھ سے فارم لے لیا، کہنے لگے معذرت. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ فارم فل کر لیں، میں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو جب تک معلوم نہیں تھا الگ کیفیت تھی، معلوم ہوا تو الگ کیفیت بن گئی. بات سمجھانے کے لیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا مقام ہمیں معلوم نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں خوف کس چیز کا ہے؟ ہمیں خوف اپنے اعمال کا ہے، رب کا نہیں. ہمیں خوف جہنم کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صمدیت کا نہیں. یہ جو خوف ہے یہ نچلے درجے کا خوف ہے، یہ عوام کا خوف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی فرمایا، قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ انہیں ڈراؤ، ان کے اعمال سے ڈراؤ. وہ جو ڈرایا گیا کہ اگر تم زنا کرو گے سزا یہ ہے، سود لو گے سزا یہ ہے، چوری کرو گے سزا یہ ہے، دیگر اعمال پر جو سزائیں بتائی گئی، دل میں خوف پیدا ہوا. یہ وہ خوف ہے جو ہمیں اپنے اعمال کے نتیجے سے، رب کا خوف نہیں ہے. رب کا خوف اللہ کے مقرب بندوں کو ہوتا ہے، اور وہ ایسا خوف نہیں ہوتا جیسا یہ خوف ہے.
اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، وہ تو بڑی محبت فرمانے والا ہے، اس کا خوف بڑا الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی صفت صمدیت کا خوف۔ صفت صمدیت کیا ہے؟ بے نیاز، بے نیاز ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے پاس آئے، جو آتا حضور عید کی مبارک ہو، حضور عید کی مبارک، حضور عید کی مبارک۔ آپ جب شیخ شہاب الدین سہروردی آئے اور عید کی مبارک دی، آپ نے فرمایا اے شہاب الدین تم بھی انہی میں سے ہو۔ آپ نے فرمایا حضور کیا مطلب؟ عید کا دن ہے، مبارک دی۔ اب یہ وہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ سننے سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مریدی لا تخف، میرے مرید کو کوئی خوف نہیں ہے، جو بھی میرے سلسلے میں داخل ہوا اللہ اسے ایمان کی موت نصیب فرمائے گا۔ وہ غوث اعظم جیلانی آج کیا فرما رہے ہیں، اپنے لیے کیا رکھتے ہیں؟ اللہ کی صفت صمدیت کو جانتے تھے۔ آج وہ فرما رہے ہیں کہ شہاب الدین جب عبد القادر ایمان کے ساتھ قبر میں لیٹ جائے گا، پھر آ کر میری قبر پہ کھڑے ہو کر مبارک دینا کہ عبد القادر آج مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی موت نصیب فرمائی۔ صفت صمدیت، بے نیازی، یعنی وہ ہمارے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ ہم سخاوت کریں، ہم زکوٰۃ فطرے دیں، ہم اعمال صالحہ کریں، اس کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، اور پوری کائنات کفر پر ہو جائے اس کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے نقصان کے لیے کفر پر آ گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو ان اوصاف سے بھی بالا تر ہے جو تم بیان کرتے ہو، اس شرک سے بھی بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، واللہ غنی عن العالمین، اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بزرگوں سے پاک جنگل سے گزر دے، ایک ڈھانچہ دیکھا، عرض کرنے لگے مولا یہ کوئی تیرا گنہگار مردود بندہ تھا؟ فرمایا کہ نہیں عبد القادر یہ تو ہمارا مقبول بندہ تھا۔ کہ اللہ مقبول بارگاہ کا یہ حال ہوا کہ کوئی جانور کھا گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا کہ عبد القادر ہماری مخلوق بہت ساری ہے، شعر نے ہمیں کہا کہ اے اللہ آج اپنے عاشق کا گوشت کھلا، تیرے عاشق کا گوشت کھا کے دیکھوں کیسا ہوتا ہے، ذکر کی لذتوں والا، تیری تجلیات والا، بڑا نورانی گوشت ہوگا۔ تو وہ بھی ہماری مخلوق ہے، یہ ہمارے عشق کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو تیار ہے کہ تجھے شیر کا لقمہ بنا دیا جائے؟ تو اس نے کہا جے سونا دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ میرا آقا میرا محبوب جس بات پہ راضی ہو مجھے قبول ہے، کیونکہ یہاں مقام رضا ہے، یہاں یہ نہیں چلتا کہ یوں ہو جاتا یا یوں ہو جاتا یا یوں ہو جاتا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے 7 دن بھوکا رکھے پھر بھی اللہ سے نہ مانگ، کیا اسے نہیں معلوم کہ تو بھوکا ہے؟ کمال مقام رضا۔ تو فرمایا شیر سے ہم نے پوچھا، شیر نے کہا ہم نے اپنے بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ میں راضی ہوں۔ ہم نے شیر کو اس کا لقمہ بنا دیا۔ تو سیدنا غوث اعظم جیلانی صفت صمدیت ہے۔ یہ کون میرا عاشق ہے، کون مجھ سے محبت کرنے والا ہے، دنیا کا دستور الگ ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کی رعایت کروں گا، اس کے ساتھ معاملات میں تخفیف کروں گا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیے، آپ کے لیے یہ ہے، یہاں سے بھی بڑے معاملات اچھے ہونے لگیں گے۔ پتہ چل جائے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔
لیکن اللہ کریم اس سے بے نیاز ہے۔ مجھے یہ خوف ہوگا کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کوئی میں ایسا کام نہ کروں کہ آپ مجھ سے روٹھ جائیں، لیکن اللہ کریم بے نیاز ہے۔ میں بے نیاز نہیں تھا، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے اپنے عاشق کو بھی شعر کا لقمہ بنا دیا۔ سیدنا غوث اعظم کانپنے لگے۔ آپ پر کب کبھی طاری ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر تم مت گھبراؤ، تمہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے رکھا گیا ہے، تمہیں شیر کو کسی جانور کو کھلانے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ کیا صفت سمدیت کو ایک خوف یہ ہے جو اللہ کی ذات کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت سے ہوتا ہے۔ ایک خوف ہمیں بھائیوں، ہمیں تو اپنے نتیجے کا، عمل کے نتیجے کا خوف ہے، یہ بہت نچلے درجے کا خوف ہے۔ ان کے آیت میں فرمایا ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس بات کو بیان فرماتے ہیں، تفسیروں نے لکھا کہ جب مجھ لوگ نئے نئے مسلمان ہونے لگتے تو وہ آہ و بکا کرتے، آہیں بھرتے، روتے، قرآن سنتے روتے، اللہ کا ذکر ہوتا رونے لگ جاتے، دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کہ جب ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ہمارا بھی یہی حال تھا۔ جب ہم حضور کی گفتگو سنتے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مگر اب ہم ابتدا سے نکل کر انتہا میں پہنچے ہیں، اللہ نے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیا۔ یہ ایک انتہائی مقام ہوتا ہے کہ پھر رونا بھی بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ کریم کی ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے، اطمینان، جسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھیں یہاں اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب کی بات ہے، اور وہاں اللہ کے ذکر سے دلوں کے تڑپنے کی بات ہے۔ دونوں طرف اللہ کا ذکر ہی ہے۔ وہ ابتدائی سالکین اور طالبین کا حال ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں تڑپتے ہیں، ابتدا میں ان کو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے، جب انتہا میں پہنچتے ہیں تو اطمینان قلب سے ساکن ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی یہی ملتا ہے کہ جب آپ نے بہن سے قرآن سنا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت، آپ ایمان لے آئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ چیز ہے کہ اللہ کریم جسے چاہے اس سے ایمان کی طرف، اپنی طرف ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اب پہلا وصف ایمان والوں کا کیا بیان فرمایا؟ اللہ کا خوف، تقوی، کہ جب اللہ کا ذکر سنے تو دل ان کے تڑپنے لگتے ہیں۔ ایک مقام وہ آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ بندہ گناہ کر کر کے گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے سیاہی کا، گناہ کرتا رہتا ہے، نقطہ لگتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، نقطہ لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اسے نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اگر اللہ کا ذکر سن کے، نصیحت کی بات سن کے ہمارے دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ یہ پہلی علامت جو ایمان والوں کی 5 علامات میں سے پہلی علامت بیان فرمائی ہے، اس علامت کا، بلکہ ان 5 علامتوں کا رمضان المبارک سے بڑا اعلیٰ قسم کا جوڑ ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کیا ہے اور فرمایا یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی یہی ہے کہ یا تو تم اعلیٰ درجے کے تقوی پر ہو تو اللہ کی ہیبت، جلال، صفت سمدیت کو دیکھ کر اس سے ڈرو، اور اگر تم ادنا درجے کے مومن ہو تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اپنے اعمال سے ڈرو، اتنا تو کرو۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے نتیجے کا خوف نہیں ہوتا، کوئی دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ اس پر میری پکڑ کی جائے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو ہنستا ہوا گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ آج ہم ہنسی خوشی گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں،
تو پھر بھائی مومن کیسے؟ علامت نہیں پائی گئی، نشانی نہیں پائی گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ وقت کی کمی، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھا جائے تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آیات بڑھاتی ہیں، اللہ کریم بڑھانے والا ہے۔ اسناد مجازن آیات کی طرف کر دی کہ یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوں یا قرآن سنتے ہوں، ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا، کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں یقین بڑھ جاتا ہے۔ جب یقین بڑھتا ہے عمل بڑھ جاتا ہے۔ ہماری بے عملی ہماری بے یقینی کی وجہ سے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، مرنا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، کسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمارا یقین زبانی حد تک ہے۔ جو بے عملی آتی ہے، یقین نہیں ہے، بے عملی آئے گی۔ لیکن یہ جب قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ یقین بڑھتا ہے تو پھر عمل کرتے ہیں، وہ عمل میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ جب عمل میں اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، ایمان میں پختگی لاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سننے سے ایمان میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ بتائیے، یہ دوسرا وصف ہے کہ قرآن سنو تمہارا ایمان بڑھے، قرآن کی بات سنو آپ کے ایمان میں عمل میں ترقی ہو۔ یہ دوسرا وصف مومنوں کا بیان کر دیا۔ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اللہ رسول کی بات سنتے ہوں اور جھوم جاتے ہوں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہو، ایمان بڑھ جاتا ہو؟ اگر بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں بڑھتا تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن مومنوں والی نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، ہمیں ایمان ایسا عطا فرما جیسا تو نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے، ہمیں ایسا مومن بنا دے۔ تلاوت، اب اس آیت کا رمضان سے بڑا جوڑ ہے۔ رمضان میں اللہ قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے نا، قرآن نازل ہی رمضان میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، کہ یہاں نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ موسم بہار ہے، اس موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں، یہاں پر نیکیاں کھلتی ہیں، یہاں پر ایمان کھلتے ہیں۔ اللہ کریم مومنوں کے دلوں کو جو مردہ ہو رہے ہوتے ہیں خزاں کے موسم میں، اسے زندہ فرما دیتا ہے، اسے جلا دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ ان 5 اوصاف کو اپنانے کے لیے بڑا اعلیٰ ہے۔ تقوی کے لیے روزہ پہلا، بس ایمان بڑھے قرآن سن کر، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تراویح میں سننے کا معمول بنائیے، روزانہ تلاوت قرآن کا معمول بنائیے۔ عربی نہیں آتی کچھ، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل آپ کو سناتا، آپ جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ روزانہ قرآن پڑھنے والے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کا معاملہ اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 2 سفارش کرنے والے سفارش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن اور رمضان۔ رمضان کہے گا، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، میں نے اسے کھانے پینے سے اور اس کی خواہشات سے منع کر دیا تھا، میری وجہ سے نہیں کھاتا تھا۔ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے باز رکھا، یہ میری تلاوت سنا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میری سفارش بھی قبول فرما۔ اب رمضان اللہ کا مہمان، ایک روایت میں رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول مہینہ، اور قرآن ہے ہی اللہ کا کلام۔ جب 2 ایسے شفیع اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں
تو مومنوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں یا ہماری سفارش کریں، انہیں خوش کریں، قرآن پڑھیں۔ مولا کائنات فرماتے جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا عجیب کلام ہے، کبھی غور سے، کبھی تفکر سے، کبھی اس جھنجھٹ سے کہ میں نے اٹھ کے جانا ہے، اس کے بعد ذرا جلدی پڑھ لو، کبھی اس ایسی کیفیت نہ ہو، ایسی کیفیت ہو کہ کوئی کام نہیں، بس آج بیٹھنا ہے۔ پھر آپ بیٹھ کر کبھی قرآن تو پڑھ کے دیکھیں اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ایک کیفیت بنائیں، پھر قرآن پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کا مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جب میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھتا ہوں ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہوں، جب صبح میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھتا ہوں تو میری ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے جس کے لیے میں کھڑا تھا پوری رات۔ تو کبھی اس کیفیت کے ساتھ تو قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے اولاً پڑھتے نہیں، یا تو مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہے، یا گھر میں خیر و برکت کے لیے کہ چلو جنات جادوگروں نے آصف سے حفاظت رہے گی، اس لیے قرآن سجایا ہوا ہے۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا۔ کبھی اس نیت سے قرآن کو کھول کر دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا توکل، قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، تیسرا وصف بیان کر دیا گیا۔ اب توکل بھی بہت ساری اقسام کا ہے، ایک عوام کا توکل ہے، خواص کا توکل ہے۔ عوام کا توکل تو وہی ہے جو حدیث میں آیا کہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ اونٹ اس کو پہلے رسی سے باندھ لوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا ایسے چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے رسی کو درخت کے ساتھ باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور یہاں سیدنا صدیق اکبر سبھی کچھ جسم کے کپڑے بھی اتار کے لے آتے ہیں ٹاٹ پہن کر۔ حضور پوچھتے ہیں کہ صدیق گھر والوں کے لیے کچھ ہے؟ تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ ایک یہ توکل، یعنی فرمایا کہ کچھ رکھو، وہاں فرمایا پہلے باندھو۔ اس کا مطلب ہے دو قسم کے توکل ہیں۔ عوام کا توکل یہی ہے کہ پہلے تالا لگائے اپنی دکان کو، ایسا نہیں ہے کہ شٹر کھلا رہے اور کہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھروسہ ہے ہی نہیں نا ابھی، تو سامان چوری ہو جائے گا پھر اللہ پہ الزام لگائے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ بھائی شٹر ڈاؤن کر کے تالا لگا۔ ہاں جب ایسا ایمان پیدا ہو جیسا اللہ نے رابعہ بصریہ کو عطا فرمایا، ایک چور آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب فقیر کے گھر میں ہوتا ہی کیا ہے، اس نے وہ بھی سمیٹا، آپ سو رہی تھی، سوتی بہت کم تھی آپ، کچھ لمحات کے لیے سو رہی تھی، تو چور نے سامان سمیٹا، سر پہ رکھی گٹھڑی، جیسے چلنے لگا آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب دروازہ گم جاؤں کہاں؟ وہ گٹھڑی نیچے اتارے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب اس نے تاڑ لیا کہ دروازہ اس طرف سے ہے، سامان رکھا اور اس طرف نکلنے لگا تو سر جا کے دیوار میں لگا، دروازہ نہیں ملا۔ پھر نیچے رکھے تو دروازہ نظر آ جائے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کروں کیا۔ تو ایک غیب سے آواز آتی ہے اس کے پاس اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے چور، رابعہ سو رہی ہے تو کیا ہوا، اس کا محبوب تو جاگ رہا ہے، وہ تو سونے سے پاک ہے۔ ایک یہ توکل تھا کہ جو اللہ کریم پہ ایسا توکل کر لے، جیسا یہ تھا کہ اگر تو 7 دن بھی بھوکا رہے تو رب سے نہ مانگ۔ یہ ایک اعلیٰ قسم کا توکل ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان والوں کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اور رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اسباب پہ بھروسہ ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو آئے گا نہیں، حرام کام نہیں کیا بکے گا ہی نہیں، جھوٹ نہیں بولا برکت ہی نہیں، اضافہ نہیں ہوگا، غلط بیانی نہیں کی، دکان کھلی رہی نماز کے لیے چلا گیا تو گاہک چلا جائے گا۔
تیرا پالنے والا وہ ہے جو پرندوں کو بھی کھلاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ بات، آپ فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق میں صرف انسان کماتا ہے، کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے، صرف انسان کماتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ہی بھوکا رہتا ہے، مخلوق میں کوئی بھوکا بھی نہیں رہتا، کیونکہ یہ اسباب میں پھنس گیا، مسبب سے نظر ہٹا دی۔ اور جہاں اسباب اس لیے نہیں تھے کہ ان پہ یقین کرو، ان پہ بھروسہ کرو کہ روزی اور رزق دینے والی میری نوکری، میرا کاروبار ہے، نہیں، یہ اللہ نے تیرے لیے سبب بنایا ہے، دیر یہ نہیں رہی، بار بار یقین دلایا گیا کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ آج میں ایک تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت بڑی کمال آیت تھی۔ کیا آیت تھی؟ فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک یقین کر لو تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، اسے ستون کی ضرورت نہیں، فی ستۃ ایام، اور 6 دن میں پیدا کر لیا۔ کوئی بنانے والا ایسا لاؤ جس نے اتنی بڑی تعمیر کی ہو اور 6 دنوں میں کی ہو، کوئی ایسا نہیں مل سکتا، اور ایسی کی ہو کہ بار بار دیکھو، اگر تمہیں کوئی اس بناوٹ میں عیب نظر آ جائے تو پھر کہنا۔ یہاں مہینوں لگاتے ہیں پھر بھی جا کے نکتہ چینی کرتے ہو، یہ یوں نہیں ہے، یہ چھت یوں ہونی چاہیے تھی، اس کا ڈیزائن یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن رب کی تخلیق میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاؤ۔ اس رب کے بارے میں پہلے فرمایا تمہارا رب یعنی پالنے والا اللہ ہے، پھر کہا کون اللہ؟ کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، اتنی ساری عالیشان چیزیں بنائی، وہ اللہ۔ تو اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ یقین دلایا گیا۔ اور رمضان توکل سکھاتا ہے۔ مولا کائنات کو حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، کہ علی افطار کے ٹائم یہ دعا پڑھا کرو، یہ حدیث میں مروی ہے، آپ یہ پڑھا کرتے تھے وعلیک توکلت، کہ اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کا رنگ مبارک متغیر ہوتا، عبادات کی طرف مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں جانور ذبح ہوا، اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ اسے تقسیم کرو، آپ نے تقسیم کر دیا۔ حضور نے پوچھا عائشہ کچھ بچا؟ تو آپ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ سب دے دیا، بس ایک ران بچی ہے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا عائشہ سب بچا، صرف یہی نہیں بچا، صرف یہی رہ گیا، باقی سب بچ گیا۔ یعنی جو تو نے اللہ کے لیے دیا وہی بچا ہے، جو اپنے لیے رکھا بس یہی ہم کھا کے ختم کر دیں گے، باقی سب بچا ہوا ہے، کچھ ضائع نہیں ہوا۔ اس کا چوتھا بس انفاق ہے، پانچواں، چوتھا نماز ہے۔ آپ نماز کی کثرت کرتی، بی بی فاطمہ الزہرا کا وصال رمضان کی 3 تاریخ کو آپ پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، فجر تک آپ نماز میں رہتی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم برساتی مینڈک کی طرح رمضان میں نمودار ہوتے ہیں۔ سرکار کی عبادت رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی، یہ نہیں کہ تھی ہی نہیں پھر رمضان میں ظاہر ہوتی، چلو نہ ہونے سے ہونا بہتر، لیکن مومن تو ہم صرف رمضان میں نہیں ہے نا، ہمارا ایمان اللہ پر صرف رمضان میں تو نہیں ہے، ہر دن ہر گھڑی ہے۔ اور یہی چاہیے، ایمان والوں کی اللہ کریم علامت اور نشانی بتا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ پھر بھائی مومن تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ جس رب پر تو ایمان لایا وہ تیری نشانی بتا رہا ہے کہ میری بات کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا۔ 5ویں بات، وقت مکمل ہو رہا ہے، سخاوت۔ فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، جو ہم نے اسے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہوگا۔
اس میں سے دیتا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کیا، مثالیں بہت ساری ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے پاس 2 کھجوریں تھیں، فقیر نے صدا لگائی، افطاری میں دونوں دے دی۔ بہت ساری اس پر تو باتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ اما عائشہ کے پاس امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، آپ نے سب بانٹ دیے۔ خادمہ نے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ بچا لیتی، آپ نے فرمایا تو نے توجہ نہیں دلائی، ورنہ تیرے لیے 1 درہم رکھ لیتے۔ توجہ ہی نہیں تھی، سب بانٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو اما فاطمہ کا ذکر ہو جائے۔ 3 تاریخ آپ کے وسط آپ نے عالم دیکھیے، 2 جہاں کے مالک ہیں، سیدہ کائنات ہیں۔ آپ نے اپنا قمیص دیا، اپنی قمیص دی کہ علی یہ بیچ کر میرے بیٹے حسن کو کچھ دلا جو لینا چاہے۔ معلوم ہوا کہ بچوں کی خواہشات پوری کرنا سیدہ کی سنت ہے، کچھ دلانا، لیکن حال یہ تھا کہ میری قمیص بیچو، سیدہ کی قمیص جس پہ فرشتے بھی نظر نہ ڈالتے ہوں۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ قمیص بیچی اور 6 درہم میں بیچی۔ آپ وہ 6 درہم لے کر آ رہے تھے تو ایک فقیر صدا لگاتا ہے، کہتے علی اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ اب اللہ کا نام آئے تو پھر منع نہیں ہوتا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی 6 درہم ہے، کہا یہی دے دے۔ آپ نے 6 درہم دے دیے۔ وہ کہتے بھائی چیز بیچ کر اپنی کچھ لایا وہ بھی تو لے گا کیا؟ وہ بھی دے دیے۔ آگے بڑھے، تفسیر روح البیان نے اس واقعے کو لکھا۔ آگے بڑھے، ایک اونٹنی بیچ رہا تھا، اونٹنی بیچ رہا ہوں، آپ کو اونٹنی بڑی خوبصورت لگی، آپ نے کہا کتنے کی؟ اس نے کہا 60 درہم کی۔ کہا پیسے ابھی نہیں ہے، بعد میں دوں گا۔ اس نے کہا سودا قبول ہے، تم لے لو، علی ہو، امانتوں کے پاسدار ہو، تمہارے پاس پیسے کہیں نہیں جائیں گے، بعد میں دے دینا۔ آپ نے وہ اونٹنی خریدی اور آگے چل رہے تھے، ایک اور شخص ملتا ہے، کہتا ہے علی اونٹنی بڑی خوبصورت ہے، بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کی؟ آپ نے فرمایا 66 درہم کی۔ 60 میں خریدی تھی، 66 میں بیچ دی۔ 60 درہم کا آپ نے قرض اتار دیا اور 6 درہم وہی جو اللہ کے نام پہ دیے تھے ہاتھ میں دے۔ آپ آئے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور آج تو ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا علی جانتے ہو یہ لوگ بیچنے والے خریدنے والے کون تھے؟ میں نے کہا حضور نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ جسے تو نے اللہ کے نام پہ دیا وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ جنت کا مالک رضوان فرشتہ تھا، اور جس سے تو نے اونٹنی خریدی وہ حضرت جبرائیل تھے۔ آپ جب اسے 60 درہم دینے گئے، یہ لکھا ہے 60 درہم دینے گئے، ڈھونڈتے رہے وہ نہیں ملا، 66 درہم ہی آپ کے پاس تھے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ ملا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے، وہ تمہیں کہاں سے ملتے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے کہ تو نے اس کے نام پر 6 لٹا دیے تھے، اللہ نے 1 کے بدلے میں 10 ہے نا، تو 6 کے کتنے بنتے ہیں؟ 60۔ وہ تو اللہ نے تجھے واپس کیے، اور وہ جو تجھ سے خریدار بنے وہ حضرت میکائیل تھے جو تجھے 60 درہم دے کر گئے۔ یوں اللہ نے تیری مدد فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں مالدار ہو جائیں تو خرچ کریں، کبھی نہیں بڑھے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مال، ہم یہ سمجھتے ہیں مال بڑھے گا مشقت سے، محنت زیادہ کرو مال آئے گا۔ انہوں نے فرمایا مال مشقت میں نہیں، مال سخاوت میں رکھا ہے۔ کب امیر ہوں گے آپ، کب دیں گے، یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے 2 روپے دیے ہیں تو 8 آنے یا 1 روپیہ حسب توفیق ابھی سے صدقہ کرو، وہی بڑھیں گے۔ آج 1 روپیہ صدقہ کرتے ہو، پھر کل انشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے، پہلا وصف تھا تقوی، دوسرا وصف تھا کہ قرآن پڑھیں تو ایمان بڑھے، اور تیسرا وصف تھا کہ یہ توکل والے ہیں، چوتھا وصف نماز کو قیام کرنا، اور 5واں وصف تھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لٹانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے، آمین۔
وما علینا الا البلاغ۔